الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے وجود میں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ساری مخلوقات کے نمونے رکھے ہیں۔ گویا کہ کائنات کے اندر جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب کے نمونے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ذات میں رکھے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں کہ پوری کائنات کے اندر جو مخلوقات کے نمونے ہیں وہ قائم و دائم کیوں ہیں، ان کو قائم و دائم رکھنے والا کون ہے، پہاڑ اپنی جگہ پر ساکن کیوں ہیں، دریا اپنے مقام پر رواں کیوں ہیں، آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کیوں ہیں، زمین وسیع کیوں ہیں، پھل پھول اپنے رنگ و روپ اور ذائقے اور مٹھاس کے ساتھ ہاتھوں میں کیوں ہیں، اس کے پیچھے ایک طاقت ہے جو نظر نہیں آتی، جو مدبر اعظم ہے، جو مدبر اعظم اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، جس کو خدا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہ نظر نہیں آتا، اس کی طاقت سے سب کچھ نظر آتا ہے، اس کی طاقت سے آسمان کی بلندیاں بھی نظر آتی ہیں، اسی کے تصرف سے زمین کی وسعتیں بھی نظر آتی ہیں، اسی کے تصرف سے پھلوں میں مٹھاس بھی نظر آتا ہے، اسی کے تصرف سے پھولوں میں رنگ بھی نظر آتا ہے، اسی کے تصرف سے پانیوں کے اندر مٹھاس، کڑواہٹ اور ترشی بھی نظر آتی ہے۔ گویا کہ وہ مدبر اعظم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کائنات کے حسن و جمال کو قائم رکھنے والا رب کائنات ہے۔ رب کائنات کی وجہ سے یہ سب کا سب قائم ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس انسان کے وجود کے اندر جو کچھ قائم نظر آتا ہے، آنکھوں کے اندر روشنی ہے، زبان میں گویائی ہے، کان میں سنوائی ہے، اسی طریقے سے ناک میں جو سونگھنے کی طاقت ہے، ہاتھ پیر کے اندر پکڑنے کی قوت ہے، یہ سارے کے سارے نمونے جو انسان کے وجود کے بدن کے اندر نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک نہ نظر آنے والی طاقت ہے۔ اس طاقت کی وجہ سے انسان کے بدن کی ساری قوتیں قائم ہیں۔ اس طاقت کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کے بدن کی مدبر اعظم ہے، اس طاقت کو روح کہتے ہیں۔ جب تک اس کے اندر روح ہے تو یہ سب کچھ نظر آتا ہے، اس کو سرخ نظر آتا ہے، سبز نظر آتا ہے، اس کے گالوں پہ لالی نظر آتی ہے، ہاتھوں میں طاقت نظر آتی ہے، زبان میں گویائی نظر آتی ہے۔ کیوں کہ وہ روح اس کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ اگر روح اس کی نکل جائے، اس کی زبان تو ہوگی لیکن گویائی نہیں ہوگی، اس کے کان تو ہوں گے لیکن سنوائی نہیں ہوگی، اس کی ناک تو ہوگی لیکن سونگنے کی طاقت نہیں ہوگی، اس کے قدم تو ہوں گے لیکن چلنے کی قوت نہیں ہوگی، اس کا دماغ تو ہوگا لیکن فکر کی قوتیں فیل ہو چکی ہوں گی۔ اس لیے کہ روح نکل گئی، جو تدبیر کر رہی تھی، جو مدبر اعظم تھی، جو متصرف تھی اس کے جسم کی، وہ اس کے جسم سے الگ ہو گئی، سب کا سب فنا ہو گیا۔ جسم نظر آتا ہے، ایک لاشا نظر آتا ہے، ساری طاقتیں اس کی فنا ہو گئیں۔ گویا کہ اب سرخ نظر نہیں آتا، سبز نظر نہیں آتا، اس کے جسم کا رنگ و روپ وہ سب کا سب سیاہ نظر آتا ہے، کیونکہ اصل جو مدبر اعظم نکل گئی۔ تو بالکل اسی طریقے سے جیسے وہ مدبر اعظم، کائنات کا مدبر اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس انسان کے وجود میں روح رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق کا اپنا ایک نمونہ بھی رکھ دیا ہے۔ تو روح خالق کا نمونہ ہے۔
جیسے باقی ساری چیزیں یہ مخلوق کا نمونہ تھے، تو یہ روح خالق کا نمونہ ہے۔ اگر کسی کو یہ سمجھنا ہے کہ نہ نظر آنے والی ذات ہے اور اس کی طاقت سے ساری کائنات کیسے چل رہی ہے، اگر آسمان کو اٹھانے والا، زمین کو پھیلانے والا کوئی ہے تو ہمیں دکھاؤ تو صحیح۔ ایک دہریہ، ایک کمیونسٹ، ایک کمیونزم یہ جب یہ سوال اٹھاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیری آنکھ میں روشنائی، تیری زبان میں گویائی، تیرے ہاتھ میں قوت، تیرے قدموں میں طاقت، یہ سب کا سب کس وجہ سے ہے؟ جس طاقت کی وجہ سے، جس کو روح کہتے ہیں۔ پہلے تو روح ہمیں کر دکھا دو، اور روح ہمیں جب دکھا دے گا ہم تجھے خدا بھی دکھا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو خالق کا نمونہ بھی موجود، مخلوقات کے نمونے بھی موجود۔ تو ظاہر ہے جب دونوں خالق مخلوق کے نمونے ہیں تو مخلوقات کے نمونوں کا تقاضا یہ تھا کہ مخلوق والا کام کرے، اور مخلوق والا کام جھکنا ہے اپنے خالق کے سامنے، جس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو مخلوق کے نمونوں کا تقاضا یہ تھا کہ یہ بہترین عابد ہو، عبادت کے لیے اپنے سر کو ٹیک دے۔ اور اس کے اندر خالق والا نمونہ بھی تھا۔ خالق کی شان یہ تھی تدبیر کائنات کرے، عدل و انصاف سے کائنات کو لے کے چلے۔ تو اس کے خالق کے نمونے کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے اندر خلافت کی طاقت ہو، اس کو نظام زندگی چلانے کی طاقت ہو۔ تو گویا کہ مخلوقات کے نمونے کا تقاضا تھا کہ یہ عبادت کرے، اور خالق کے نمونے کا تقاضا تھا کہ یہ خلافت کرے۔ تو گویا خلافت اور عبادت، یہ دونوں چیزیں جب انسان لے کے چلے گا تو اس انسان نے مقصد زندگی کو پورا کر دیا۔ میری عبادت کافی نہیں، خلافت، نیابت، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصل میں انسان کو اپنا نائب بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا مدبر اعظم ہے، ایسے ہی انسان اس کائنات کے اندر اپنی جیسی مخلوق کا مدبر اعظم بن کر عدل و انصاف جب پھیلائے گا تو یہ کائنات قائم اور دائم رہتی۔ تو گویا کہ عبادت اور خلافت یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو یہی اس انسان کا مقصد ہے، اور جب تک اچھا عابد نہیں بنتا اس وقت تک یہ اچھا خلیفہ نہیں بن سکے گا۔ اچھا عابد ہوگا تب اچھا خلیفہ بنے گا۔ اس لیے کہ یہ جو کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو ملائکہ نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں ایک ایسی شخصیت کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا، زمین میں خون ریزی کرے گا؟ گویا کہ جو عدل و انصاف کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں کرے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ہم سراپا عبادت و اطاعت ہیں۔ تو گویا کہ ہم مستحق ہیں کہ آپ ہمیں اپنا خلیفہ بنائیے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ خلافت کے لیے تو خلافت کے اوصاف بتانے چاہیے تھے کہ ہم اچھا عدل کریں گے، اچھا انصاف کریں گے، ہم لوگوں کا اس کا حق دیں گے، غریب پروری کریں گے، امیروں کا حق دیں گے۔ یہ اس کے بجائے ملائکہ نے اپنی عبادت کو پیش کیا۔ ہم بہترین عابد ہیں، سانس سانس عبادت ہے، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ بہترین خلیفہ بننے کے لیے بہترین عابد ہونا ضروری ہے، اور ہم بہترین عابد ہیں، لہذا ہم مستحق اس بات کے ہمیں خلیفہ بنائے۔ اور یہ تیرا بہترین عابد نہیں بنے گا کیونکہ ہم نوشتہ تقریر میں دیکھ چکے ہیں، یہ تو خون ریزیاں کرے گا، یہ تو گلے کاٹے گا، یہ تو حق مارے گا، اپنوں کو نوازے گا، غیروں کو دھتکارے گا۔ یہ تو اس کو بنا رہا ہے؟ یہ تو اچھا عابد نہیں ہے، تو اچھا خلیفہ بھی نہیں ہوگا۔ تیری نمازیں نہیں پڑھے گا، تیرے روزے توڑے گا، زکاتیں نہیں دے گا، حج نہیں کرے گا، عبادات میں ڈنڈیاں مارے گا، یہ بنے گا خلیفہ؟ یہ خلیفہ نہیں بن سکتا۔ ہم بہترین عابد ہیں، اور بہترین عابد ہیں اس کا مطلب بہترین خلیفہ بھی ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر عبادت لازم کی ہے۔ حالانکہ نیابت تو خلافت میں تھی، میرا خلیفہ ہے، اور خلیفہ نائب ہوتا ہے۔ دیکھو نائب وہ کرتا جو اصل کرتا ہے، یہ نقطے کی بات سمجھیں۔ نائب وہ ہوتا ہے جو وہ کرتا جو اصل کرتا ہے۔ اصل عبادت کرتا ہے اللہ نہیں کرتا، وہ عابد نہیں ہے، وہ تو معبود ہے۔ تو نائب بھی وہی کرتا جو اصل کرتا ہے، تو عبادت تو اس کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جب اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، اور نائب تو ہوتا ہے کہ وہ کرتا ہے جو اصل کرتا ہے، اصل تو عبادت کرتا نہیں ہے، وہ تو عبادت کرواتا ہے۔ تو یہ انسان اس کا نائب کیسے بن گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں، انی عالم ما لا تعلمون، جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں ان کے پاس نبی بھیجوں گا، ان کو دستور حیات ایسا دوں گا، یہ دن رات میری عبادت کریں گے، عبادت کر کے شاندار میرے عابد بنیں گے۔ جب شاندار عابد بنیں گے تو میرے بہترین خلافت کا حق بھی ادا کریں گے۔ اس لیے اللہ نے عبادت لازم کی ہم پر۔
کہ عبادت کے بغیر یہ بہترین خلیفہ نہیں بن سکتا، اس لیے فرمایا کہ تم جو ہے عبادت کرو. کہیں کہہ دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تبھی کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. گویا کہ عبادت کا حکم دے دیا، کیونکہ یہ بہترین عابد ہوگا تو بہترین اب خلیفہ بھی ہوگا. اسے اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. بے شک تمہارا یہ کہنا صحیح ہے کہ تم بہترین عابد ہو اس لیے بہترین خلیفہ بھی بن سکتے ہو، لیکن تمہارے اندر وہ طاقت اور عنصر نہیں ہے جو میں نے اس کے اندر رکھا ہے. اس کے اندر وہ عنصر رکھا ہے جو ترقی کرتا ہے، اس میں ترقی کا مادہ رکھا ہے. یہ آدم ترقی کرتا ہے، آدم کی اولاد ترقی کرتی ہے، تو چونکہ اس میں ترقی کا مادہ ہے، اس میں بہیمیت کی پستی بھی ہے، قدوسیت کی بلندی بھی ہے. پستی اور بلندی جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو تیسری طاقت پیدا ہوتی ہے، جس تیسری طاقت کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ چونکہ متقی بنتا ہے اور تقوی میں ترقی ہے، لہٰذا یہ ترقی تمہارے پاس نہیں ہے. جب تمہارے پاس نہیں ہے، تم بلندی کے ایک مقام پر ٹھہر گئے ہو، اس کے بعد اوپر نہیں جا سکتے ہو، لہٰذا تم کائنات کا نظام نہیں چلا سکتے. اس لیے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. تو یہ نیابت اور خلافت اور عبادت یہ فریضہ اس انسان کو ملا. تبھی کہا اللہ یؤمنون بالغیب، کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقی لوگ وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. اللہ اکبر، بغیر دیکھے ایمان لانے کا لطف ہی الگ ہے. دیکھ کر ایمان لائے تو کیا ایمان لائے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، ایک تابعی آتے ہیں، کہتے تم لوگ کتنے خوش نصیب ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رسول اللہ سے تم نے باتیں کی، رسول اللہ کے تم نے ہاتھ چھوئے، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعتیں کی. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا تمہارا ایمان ہے، تمہیں کیا نعمت دی خدا نے. وہ تابعی یہ حسرت افسوس کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں رسول اللہ ملے، رسول اللہ کی صحبتیں ملی، ان کے ہاتھ ملے، ان کی زبان کا کلام خود سنا، ہم نے آنکھوں سے ان کو دیکھا، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن حقیقت میں ایمان تو تمہارا ایمان ہے، تم بغیر دیکھے محمد پر قربان ہو رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا محبوب کہاں لاؤ گے کہ جس محبوب کو دیکھ کے قربان ہو رہے ہیں، بغیر دیکھے قربان ہو رہے ہیں. دیکھ کے تو سبھی قربان ہوتے ہیں، بغیر دیکھے محبوب پر قربان ہو جائے، کمال تو وہ ہے. یہ تبھی تو امام رومی فرماتے ہیں کہ اللہ میرا محبوب ہے، میرے محبوب جیسا کوئی محبوب لا کے تو دکھائے کہ بغیر دیکھے لوگ گردنیں کٹوا رہے ہیں، بغیر دیکھے مجاہدات کے پسینے بہا رہے ہیں، شہید اپنی خون کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور عابد اپنے مجاہدات کے پسینے پیش کر رہے ہیں. بغیر دیکھے خدا کو دیکھا کسی نے بھی نہیں، دیکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے، دیکھنا چاہے بھی موسیٰ کی طرح دیکھ نہیں سکتے، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پر قربان ہو رہے ہیں. تو بغیر دیکھے جو ایمان لائے، کمال تو یہ ہے. ابن مسعود نے کہا کمال ایمان تو تمہارا ایمان ہے، تم بغیر دیکھے محمد پر ایمان لائے. سبحان اللہ، قربان جاؤں تمہاری ایمان. اور ایک حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ایک سفر میں ہیں، پانی نہیں ہے. صبح فجر کا وقت ہے، پوچھا پانی ہے وضو کے لیے؟ جی پانی نہیں. اب تلاش کیا، پانی نہیں. فرمایا کسی کے پاس تھوڑا بہت ہے؟ تو ایک شخص کے پاس ایک برتن میں، ایک پیالے میں پانی نکلا ہے. آپ نے پانی منگایا، آپ نے اپنی انگلیاں مبارک پانی میں ڈالیں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے پانی کے فوارے انگلیوں کے درمیان میں سے پھوٹنے لگے، کہ ان کے درمیان کے حصوں میں سے فوارے کی طرف پانی پھوٹنے لگا. اور فرمایا کہ وضو کرتے جاؤ، جانوروں کو پلاتے جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکبیر، تکبیر. نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ. کیا رسول اللہ کی شان تھی. پانی بہنے لگا انگلیوں سے، جب چشمے کے چشمے پھوٹنے لگے. فرمایا کہ انس فرماتے 1500 صحابہ نے وضو کیا. 1500 صحابہ نے وضو کیا، اپنے پانی کے برتن بھر لیے، اپنے جانوروں کو سیراب کر لیا. اب جب یہ نظارہ دیکھا تو رسول اللہ صحابہ کو دیکھا، کہا کہ بتاؤ اس کائنات میں سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ کی ایمان بڑا عجیب ہے. ملائکہ کا. فرمایا کہ ان کا ایمان کیا عجیب ہے؟ وہ تو اللہ کی شان و کبریائی کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کی عظمت و رفت آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کی حضوری کے مقام میں ہیں. وہ اللہ پر ایمان لائے تو کیا کمال کیا. وہ تو ان کے حق تقاضا تھا کہ اس حضوری کے مقام پہ خدا کو دیکھ کر ایمان لاتے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ کے صحابہ کی ایمان عجیب ہے کہ جو آپ کو دیکھ کر آپ کے پاس ہے، آپ پر ایمان لائے، تو ہمارا ایمان عجیب ہے.
فرمایا تمہارا ایمان کیا عجیب ہوتا، اس لیے کہ تم تو اپنے نبی کے بے شمار معجزات دیکھتے ہو، طرح طرح کے معجزے دیکھتے ہو، ابھی تم نے دیکھا گنگے انگشت مبارک سے کس طرح پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، تم اگر ایمان لائے تو کیا ایمان لائے، کیا کمال کیا کہ یا رسول اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے کہ کون ہے وہ لوگ، کون خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان عجیب ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ عجیب ہے، ان کا ایمان عجیب ہے جنہوں نے مجھے ابھی دیکھا نہیں ہے، ابھی میری امت میں آنے والے ہیں، وہ مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے، دیکھے بغیر مجھ پر قربان ہوں گے۔ فرمایا ان کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے، اور وہ میرے بھائی ہیں اور تم میرے صحابہ ہو۔ اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی، وہ میرے بھائی ہیں کہ جنہوں بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے، جنہوں آنکھوں سے میرے معجزے نہیں دیکھے، میرے معجزوں کا تذکرہ سنا، مجھ پر قربان ہو رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، ایک تابعی پوچھتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ ہاں میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے اپنی زبان سے رسول اللہ سے باتیں کی؟ ہاں میں نے اسی زبان سے رسول اللہ سے باتیں کی۔ آپ نے اپنے ان ہاتھوں سے رسول اللہ سے بیعتیں کی؟ ان ہاتھوں میں ہاتھ دے کر رسول اللہ کا ہاتھ آپ نے تھاما؟ کہا کہ ہاں تھاما۔ وہ زار و قطار رونے لگے، ان پر وجہ طاری ہو گیا یہ سوچ کر کہ کیا رسول اللہ کی شان، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو ہاتھ لگایا، رسول اللہ کی آنکھوں کو آنکھوں سے دیکھا، رسول اللہ کی باتوں کو کانوں سے سنا۔ کتنے یہ خوش نصیب لوگ، تو ان کو وجد آ گیا۔ اور آج جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کو دیکھنے والوں کو بھی دیکھ کر تسکین لیتے ہیں لوگ کہ آپ میرے محبوب کو دیکھ کے آئے، آپ میرے پیارے سے مل کے آئے، اور آج میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، جن آنکھوں میں تو نے میرے محبوب کے فوٹو کھینچے ہیں، ان آنکھوں کو میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو مجھے تسکین ہو جائے۔ محبت، وجد آ گیا، جھومنے لگے، سبحان اللہ کیا خوش نصیب ہے آپ۔ تو عبداللہ ابن میں فرمایا کہ نہیں، بے شک خوش نصیبی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، ان کا کلام سنا، ان کے ہاتھوں کو تھاما، ان کی زبان سے ان سے باتیں کی، آنکھوں سے رسول اللہ کے چہرہ انور کو دیکھا۔ بے شک وہ خوشحالی، خوشخبری ان کے لیے، لیکن اس سے بڑھ کر خوشخبری ان کے لیے جو بغیر دیکھے رسول اللہ پہ محبت کر رہے ہیں، بغیر دیکھے رسول اللہ پر قربان ہو رہے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ نے دوہری خوشخبری سنائی۔ ہمیں تو رسول اللہ نے دوہری خوشخبری سنائی ہے کہ جو بغیر دیکھے مجھ پر قربان ہو رہے ہیں، بغیر دیکھے مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، اور میں ان کا ایمان سب سے عجیب ہے، ان کا ایمان ملائکہ سے بھی بڑھ گیا، ان کا ایمان صحابہ سے بھی بڑھ گیا۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں، ہمیں اپنی خوش نصیبی کی خبر ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس قدر خوش نصیب قرار دے رہے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب کہ دیکھا نہیں ہے، قربان ہو رہے ہیں۔ دیکھ کر ایمان لائے تو کیا ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، ایک شخص سفر کر رہا تھا تو راستے میں ایک خاتون کو دیکھا، خوبصورت عورت کو دیکھا، اس کو دیکھ کر کہنے لگا واہ واہ مجھے تجھ سے محبت ہو گئی، تو کتنی خوبصورت، مجھے تجھ سے پیار ہو گیا ہے۔ جیسے آج کی دنیا میں آئی لو یو، یہ ویسٹرن کنٹریز میں فوراً اظہار کرتے آئی لو یو، محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ محبت کہتے کس کو ہیں۔ محبت بہت بلند مقام ہے، جس کو تم محبت کہتے ہو یہ محبت نہیں، یہ شہوت ہے۔ محبت، اللہ اکبر، محبت تو اتنا اونچا مقام ہے کہ حدیث میں آتا ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے مراتب قرب طے کروائے اور رسول اللہ اپنے مراتب قرب طے کیے تو خلت کا مقام آیا، دوست ہونے کا مقام آیا، خلیلی کا مقام آیا، تو رسول اللہ نے سوچا کہ یہ میرے جدی امجد ابراہیم کا مقام تھا، اگر چند لمحے یہاں گزارنے کا موقع مل جائے تو جدی امجد دادا ابا کے ساتھ مشابہت و مماثلت ہو جائے گی کہ مجھے بھی خلیلی کا مقام مل جائے۔ تو درخواست دعا کی، اے رب ذوالجلال مجھے اپنے جدی امجد ابراہیم کے مقام خلیلی پر چند لمحے گزارنے کا موقع دیجئے تاکہ دوستی کا مقام مجھے مل جائے۔ سمجھ رہے بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فرمایا اے میرے حبیب میں تجھے اپنی محبت کے جس مقام پر لے کے جانا چاہتا ہوں، مجھے اس میں اتنی بھی تاخیر گوارا نہیں ہے کہ چند لمحے تو خلیلی کے مقام پہ ٹھہرے، لہٰذا میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا تاکہ تو میری محبوبیت کے مقام پر فائز ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ محبت اس کو کہتے ہیں
آج لوگوں نے محبت کو تو لچر بنا لیا، تماشا بنا لیا. اچھی جوتی دیکھی ہو، آئی لو دس، جوتے سے پیار ہو گیا. پین دیکھا، آئی لو اٹ، پین سے پیار ہو گیا. ارے لو، یہ ویسٹرن ورلڈ میں لو آ کے محبت آ کے بدنام ہو گئی، اور ہمارے ہندو پاک میں محبت شہوت بن گئی، فلموں اور گانوں کی چیز بن گئی. لیکن یاد رکھو، محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام ہے. اس محبت کی بنا پر اللہ نے کائنات کو بنایا. اس محبت کی بنا پر اللہ نے اس حسن کائنات یعنی محمد مصطفیٰ کی تخلیق کی، اور ایسا بنایا کہ ایسا کائنات میں پھر کوئی اور دوسرا نہیں بنایا. ایسا آئینہ جمال بنایا، ایسا پھر کوئی دوسرا آئینہ نہیں ہے. یہ محبت بول رہی ہے. تو خیر، کیا کہہ رہا تھا؟ تو محبت کا مقام جو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر بلند رکھا ہے، اسے میرے دوستو بزرگ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، بغیر دیکھے محبت، یہ محبت ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس عورت کو اس نے یہ کہا کہ مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے، تو کتنی خوبصورت ہے، تو اس عورت نے کہا کہ میں کیا خوبصورت ہوں، وہ دیکھ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. ادھر اشارہ کیا. اس آدمی نے فوراً پلٹ کے یوں دیکھا، جیسے دیکھا اسے ایک دھول ماری، اس کے منہ ایک چماٹا مارا. کہا کہ ظالم، محبت کے دعوے مجھ سے کرتا ہے، دیکھتا کسی دوسرے کو ہے. یہ کیا محبت ہوئی؟ یہ محبت نہیں، شہوت ہے. اگر تجھے مجھ سے محبت ہوتی تو پھر مجنوں کی طرح لیلا سے نگاہ نہ ہٹاتا. ساری کائنات کہتی لیلا سانولی ہے، لیلا کالی ہے، لیلا کا حسن نہیں ہے، لیلا گوری نہیں ہے. لیکن قیس کہتا ہے ظالمو، تم عشق اور محبت کو رسوا نہ کرو، تم اس مجنوں کی آنکھ سے لیلا کو دیکھو. لیلا سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. عاشق کی آنکھ سے دیکھو. قاضی صاحب، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیلا تو کالی ہے، اس پہ تجھ سے محبت کرتا ہے. ارے قاضی صاحب، آپ عشق کی توہین کر رہے ہیں. اس عشق تو اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پیار ہو گیا، اب وہ کالی ہے یا پیلی ہے، بس اس کی آنکھوں کا نور ہے، اب اس کے سامنے کوئی اور حسن ٹھہرتا نہیں. محبت اس کو کہتے ہیں. اور آج ہماری محبت منٹ میں بکتی ہیں. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہمیں دعویٰ ہے، لیکن کتنے انگریزیت پسند مسلمان ہیں، کچھ لمحے میں ہی رسول اللہ پر اعتراض کرنے لگتے ہیں، رسول اللہ کی باتوں پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں، اور اس کو گھما پھرا کے کیا کہہ دیتے؟ اجی مولویوں نے بنا لیا، یہ نبی کا مزاج نہیں تھا، اجی یہ اسلام کا مزاج، یہ مولویوں نے بنایا. مولویوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکر ہے اللہ تبارک و تعالی نے مولویوں کے سینوں کو اس مقصد کے لیے قبول کر لیا کہ رسول اللہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہیں، جس کو بھی تنقید کا تیر چلانا ہوتا ہے وہ مولوی کے سینے اس کو برداشت کر لیتے ہیں. اگر درمیان میں مولوی کے سینے نہ ہو تو یہ تو اتنے گستاخ ظالم ہیں کہ یہ تنقید کے تیر سیدھے رسول اللہ کے سینے پر لگائیں گے. فرمایا ہمیں فخر ہے اس پہ کہ تم ہم پر تنقیدیں کرتے ہو، اعتراضات کرتے ہو، مولویوں نے یوں کر دیا، مولویوں نے یوں کر دیا. فرمایا ہمیں اس پہ فخر ہے، ہم رسول اللہ کے سامنے سینہ سو پر کھڑے ہیں اور یہ تنقید کے تیر مولویوں کے سینے پر پڑ رہے ہیں اور رسول اللہ کی ذات محفوظ ہے. آج تمہاری محبت تو اتنی ہے، وہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے محبوب، اس محبوبیت کے مقام پر پہنچنے میں چند لمحے کی بھی تاخیر گوارا نہیں ہے، فوراً اس مقام پر پہنچ. اس سے تو آپ حبیب الرحمن ہیں، حبیب الرحمن، رحمان کے حبیب. پہلی کتابوں میں آپ کا لقب حبیب الرحمن لکھا ہوا ہے. حبیب اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہیں. کوئی اللہ کا کلیم ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا جو ہے صفی ہے، کوئی اللہ کا نبی ہے، کوئی اللہ کا حسین ہے. تو گویا کہ سب کے کوئی نہ کوئی اللہ کی روح ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو کیا مقام دیا؟ فرمایا کہ یہ میرا محبوب ہے. محبت تو یہ مقام ہے. اس لیے فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے محبت کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. دیکھو انسان کے بدن میں دو چیزیں ہیں، ایک قلب اور ایک قالب. قلب یہ اصل ہے، قلب اگر نہ ہو تو انسان ختم، فنا ہو جاتا ہے. دل کی موت انسان کی موت ہے. آج جو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ہارٹ فیل ہو گیا، ہارٹ فیل یہ موت کی ڈیفینیشن ہے، یہ موت کا سبب نہیں ہے. دل کا بند، حرکت قلب بند ہو جانا، اس کو موت بولتے ہیں. یہ سبب نہیں ہے، یہ موت کی تعریف ہے کہ دل بند ہو گیا. تو دل اصل ہے، تو قلب یہ اصل، اور قالب اس قلب کی وجہ سے چلتا ہے. تو مقدم مقام تو قلب کا ہے.
لہذا قلب کا جو فعل ہوگا وہ مقدم ہوگا، اور ایمان یہ دل کا فعل ہے، لہذا اللہ نے ایمان کو مقدم کیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ اپنے دل سے تصدیق کرتے ہیں، دل سے ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، لہذا قلب کا فعل مقدم تھا، قلب افضل تھا، اسی اللہ تبارک و تعالی ایمان کو پہلے ذکر کیا۔ اس کے بعد کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس میں نماز کو ذکر کیا، اور میں نے بتایا تھا کہ نماز حقیقت میں عبادت تو نماز ہی ہے۔ دوسرا قالب، یہ انسان کا بدن، یہ بدن کے افعال میں سے زکوٰۃ بھی ہے، انسان کو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن ان تمام عبادات میں افضل ترین جو عبادت، جو حقیقی معنی میں عبادت تھی، وہ نماز تھی، اس لیے اللہ نے اس کے بعد نماز کو ذکر کیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور یہاں قائم کا لفظ کہا، قائم کا کیا مطلب؟ کہ نماز کو با جماعت ادا کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کے آداب و شرائط کو بجا لاتے ہیں، اس نماز کا جو اصل مقصد ہے، اس اجتماعیت سے جو اتحاد مقصود ہے، اس اتحاد پر نظر رکھتے ہیں، اس نماز کے حقیقی تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ یہ اقامت صلاۃ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر ایک مما من ذکر کیا، من تبیزیہ کہتے ہیں اس کو، من تبیزیہ علماء جانتے ہیں، من تبیزیہ کا مطلب ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے سارا خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ سارا خرچ کر دو، مما کہا کہ اس میں سے بعض حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تبھی تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ ماذا ینفقون، یسألونک ماذا ینفقون، کہ یہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قل العفو، ان کو کہتے عفو خرچ کرو۔ عفو کا مطلب ہے تمہاری اپنی ضروریات پوری ہو جائے، اپنی ضروریات، بیوی بچوں کی ضروریات، مکان دکان کی ضروریات، اپنی ضروریات پوری ہو کر جو بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یعنی اللہ نے کتنا بندوں پر آسانی کی ہے، کتنا آسانی کی ہے۔ زکوٰۃ بھی مانگی تو آپ کی سیونگ میں سے 2.5% مانگی، آپ کی انکم میں سے نہیں مانگی۔ آج انکم ٹیکس تو انکم میں لگتا ہے، 1 لاکھ اگر آپ انکم ہے تو اس میں ٹیکس لگے گا، پہلے خرچے کے بعد سیونگ آپ کو کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہاں کا سال کی سیونگ کا 2.5% دے دو، کتنی آسانی۔ یہ رسول اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دین کو آسان کر دیا۔ تو مما، تو فرمایا بعض خرچ، اور پھر رزقناہم، ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں ایک اشارہ کر دیا کہ بخیل کو بخل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو یہ خرچ کر رہا ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے۔ اس میں بخیل کے بخل کا علاج ہے، کیونکہ بعض دفعہ بخیل کما لیتا ہے، سوچتا ہے یار میں کیوں دوں، اللہ کہتا ہے نہیں، ہمارے دیے رزق میں سے دے دو۔ دیکھو بینک کے اوپر کیشیئر بیٹھا، کیشیئر بڑے چیک کیش کر رہا ہے، بڑے چیک کیش کر رہا ہے، اس کو کبھی رات کو پریشانی نہیں ہوتی یار میں تو 10 ملین دے آیا، وہ یہ سوچتا ہے یار انہی کا ہے، ڈپازٹ انہی کا تھا، ان کا دے دیا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کہتے ہیں ہم نے جو تمہارے پاس یہ ہمارا ڈپازٹ ہے، ہم نے تمہیں کہا اس غریب کو دے دو، ہم نے تمہیں کہا اس فقیر کو دے دو، ہم نے تمہیں کہا اس بیوہ کو دے دو، ہم نے کہا میرے گھر کی تعمیر میں دے دو، یہ میرے مدرسے میں دے دو، تو ہمارے ڈپازٹ میں سے تم دیتے ہو تو پریشانی کس بات کی، دے دو۔ اس میں بخیل کے بخل کا علاج کر دیا، اور سخی کی سخاوت کا علاج کر دیا، تاکہ بخیل بخل نہ کرے اور سخی کبر نہ کرے، عجب نہ کرے، کہ سخی جب بانٹ رہا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کو یہ عجب نہ آئے، اجی میں نے ایک مسجد بنوائی، اجی میں نے 2 مدرسے بنوائے، اجی میں نے اتنے غریبوں کو دیا، اجی میں نے، وہ فخر نہ کرے، اس سے نیکی برباد ہوگی، اور وہ یہ سوچے ارے میں نے کیا کمال کیا، تو اللہ کے دیے میں سے میں نے دیا، میں نے کیا کمال کیا، تو اس کو کبر عجب نہیں ہوگا۔ تو سخی کے عجب کا علاج کر دیا اور بخیل کے بخل کا علاج کر دیا، اس لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے۔ اس لیے میرے دوستو حقیقت یہی ہے، اللہ تبارک و تعالی بدن کی عبادت، مال کی عبادت، دل کی عبادت، عبادتوں کے احوال ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انہی آداب و شرائط کے ساتھ وہ عبادت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب بندہ سچی نیت سے اسی طرح جب عبادت کرتا ہے اور کبھی سجدے میں گرتا ہے، کبھی راہ اللہ میں بانٹتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضامندی کے پروانے جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اس پر گفتگو جاری ہوگی، جاری رہے گی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفاقی مال پر گفتگو جاری رکھیں گے کہ انفاق مال کی حقیقت کیا ہے، حقائق کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پہلی وحیوں پر ایمان، نبی کی وحی پر ایمان، تو گویا کہ یہ 5 جو اوصاف متقین کے بیان فرمائے، اور اس کے بعد کہا اولئک علی ھدی من ربہم،
وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس کے بعد وہ فرمایا اس کے پیچھے کیا راز ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔